دفع ہو تم، کہتی ہوئی وہ وہاں سے اٹھتی فیری سے باہر نکلی۔ یہ گیت نے اپنے بال درست کرتے ایک جھرجھری لی۔ لگتا ہے اپنے بالوں سے عنقریب مجھے ہاتھ پیر دھونے پڑیں گے۔ کس جنگلی سے دل لگا بیٹھا ہے تو پاگل انسان۔ وہ اٹھ کر اس کی طرف بھاگا۔ وہ تیز تیز چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ ارے رکو تو، مجھے تو لیتی جاؤ۔ وہ بنا رکے بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ یہ گیت نے اس کا بازو تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف گھمایا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی مڑی اور نیلی آنکھوں میں آنسوں کا وہ سمندر دیکھتا وہ گہری سانس بھر گیا۔ پلیز رو مت، دیکھو اگر تم یوں رو گی تو پھر میں بھی رو دوں گا، اور پھر تم مجھے چپ بھی نہیں کرا پاؤ گی۔ میں بہت بلند آواز میں روتا ہوں۔ وہ سیریس چہرہ بنائے بولا۔ ہولیا نے زور سے اس کے سینے پر ہاتھ جڑ دیا۔ کیوں کر رہے ہو تم یہ سب؟ کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ میں یہ سب نہیں برداشت کر پاؤں گی یہ گیت۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ میں بہت کمزور ہوں۔ وہ بلند آواز میں روتی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹیک گئی۔ یہ گیت نے آسمان کی طرف چہرہ کرتے گہری سانس بھری۔ وہ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرے ہاتھ سے اس کے سر کی پشت پر دھیرے سے تھپکی دیتا اسے شانت کر رہا تھا۔ بس چپ ہو جاؤ، اچھے بچے یوں روتے نہیں۔ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیوں اتنا ڈرتی ہو تم؟ مجھ پر بھروسہ کرتی ہو نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مجھے ڈر لگتا ہے یہ گیت، وہ مسکرایا۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لگی بلند آواز سے رو رہی تھی۔ ہولیا غازی خان نیازی، مجھ سے شادی کرو گی؟ اس کی متواتر سے چلتی ہچکیاں رکی تھیں۔ وہ ایک پل میں اس سے فاصلے پر ہوئی۔ یہ گیت کی آنکھوں میں ایک الگ ہی احساس تھا۔ وہ بغور دیکھتی الجھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ ارے لڑکی، کتنی ہی خوبصورت بات کہی میں نے، اور تم اسے بکواس کہہ رہی ہو؟ آہ خدا، اور کیا تم مجھ پر ترس کھا رہے ہو؟ وہ تیکھی نگاہ اسے دیکھتی بولی۔ ارے جنگلی لڑکی، کسی انسان سے شادی کیا اس سے ترس کھا کر کی جاتی ہے؟ تمہارا دماغ واقعی ہی عادی بازیوں کا محتاج ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہولیا پلیز، ہر وقت مذاق نہیں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے بھائی جان یہ سب ہونے دیں گے؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تمہارے بھائی جان کی تو میں… وہ خود پر ضبط کر گیا۔ یہ گیت نے اس کی جیکٹ کا کونا پکڑتے اسے تھوڑا قریب کیا۔ اسے مناؤں گا پیار سے، اور اگر پھر بھی تمہارا وہ ہٹلر بھائی نہ مانا تو وہ آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر تمہارا یہ ایپل اپنی اس خوبصورت آنکھوں والی شہزادی کو اس کے کمرے کی اس خوبصورت سی بالکونی سے چرا کر لے جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا شریر سا مسکرا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں گڑبڑائیں، مگر اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھتی اسے دور دھکیل گئی۔ سنو مسٹر ایپل، میں کوئی درخت پر لگا آم نہیں جسے تم چرا کر لے جاؤ گے، اور مجھ سے 3 کیا اب 10 فٹ کے فاصلے پر رہنا، سمجھے؟ اور آئندہ کبھی اپنا یہ بے ڈھنگا سا ڈمپل میرے سامنے بھی مت لانا، اپنی شکل بھی مت دکھانا مجھے، سمجھے تم؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ وہ تیزی سے گھر میں داخل ہوتی دروازہ بند کر گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سر کی پشت پر رکھے آہ بھر گیا۔ یا خدا، کیا غلطی تھی آخر اس معصوم سے بچے کی جو اتنی تیکھی مرچی میرے پلے باندھ دی۔ کیا کروں میں؟
آخر اس جنگلی لڑکی کا آہ، وہ چہرے پر ہاتھ پھیرتا اپنے قدم موڑ گیا۔ بیڈ کے کونے سے لگی وہ بن آواز رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی قسمت پر خوش ہو یا ماتم کرے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ عثمان بے کبھی یہ ہونے نہیں دے گا، وہ کبھی اسے ایسا نہیں کرنے دے گا۔ یا خدا، آخر میں ہی کیوں؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھے بے بس ہوئی۔ حولیہ نے ایک نگاہ اس لاکٹ پر دوڑائی۔ وہ اسے اتار کر ہاتھ میں تھامے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ نیلے رنگ کا پھول بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نگاہ اپنی ڈائری پر دوڑائی اور وہ اسے تھام گئی۔ ورق الٹ پلٹ کرتی وہ اسی تحریر کو پڑھتی، کبھی ہنستی تو کبھی روتی تھی۔ کل ملا کر وہ میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ اور اگلے ہی پل اس کی نگاہ مڑے ہوئے ایک پنے پر پڑی۔ اس نے ورق پلٹا اور اس کی سانسیں چند پلوں کے لیے ساکت ہو گئیں۔ کچھ دیر وہ بے یقینی سے اس خالی صفحے پر لکھے ایک لائن کو پڑھتی رہی۔ آخر رخسار سے ہوتا ہوا آنسو ٹپک کر اس تحریر پر آ گرا اور وہ خود پر ضبط کھو بیٹھی، اور وہ ڈائری کے اس پنے میں چہرہ چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے چہرہ اٹھا کر ایک دفعہ پھر دیکھا۔ پورے صفحے پر بس ایک تحریر قلم بند تھی، آئی لو یو میری موگلی۔ وہ اسے سینے سے لگاتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی، آخر تھک کر نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ وہ بے بس تھی، مگر وہ اس پاگل سے ڈفر انسان سے محبت کرنے لگی تھی، جو وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، جو اب اس کے لیے تکلیف کا سبب تھی۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ گناہ جس کی سزا مجھے یوں مل رہی ہے؟ مجھے کیا خطا کی میری، جو وہ جنگلی لڑکی میرے پلے آ باندھی؟ بتا نہ سالے کمینے، تیری اس قاتلانہ مسکراہٹ کا آج گلا گھونٹنے کو دل چاہ رہا ہے۔ یہ گیت کلب کی رنگینیوں میں، ہاتھ میں ہاف کٹ الکوہل کا گلاس تھامے بلند آواز میں رونوئی صورت بنائے اپنی آپ بیتی سناتا، بے بسی سے اپنے سامنے ہینڈسم چہرہ لیے بیٹھے اس مضبوط شخص کو دیکھ رہا تھا، جو اسے دیکھ کر، اس کی کہانی سن کر شریر سا مسکرانے میں مصروف تھا۔ سلطان نے شیشے کا گلاس ہاتھ میں گھمایا۔ یہ گیت نے ایک زوردار مکہ اس کے کندھے پر جڑ دیا۔ کیا کروں میں بتا؟ یار تجھے تو آتا ہوگا نا کسی لڑکی کو کیسے کنونس کرتے ہیں، انہیں کون سے الفاظ پسند ہوتے ہیں، وہ کیا پسند کرتی ہیں، بتا نا پلیز۔ یہ گیت نے معصومیت سے پوچھا۔ کمینے، میں یہاں کیا لڑکیوں کو پٹانے کا بیورو کھولے بیٹھا ہوں جو تجھے بے ڈھنگے مشوروں سے نوازوں؟ سلطان نے بیزاری سے کہا۔ بڑا کوئی توچ ظالم انسان ہے تو، بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ یار کیا کروں میں، بتا۔ وہ پاگل جنگلی لڑکی بھاؤ ہی نہیں دیتی مجھے، اور اوپر سے کہتی ہے میں اس کے خوابوں کا شہزادہ ہوں، اور شہزادے کی واٹ لگا کر رکھتی ہے۔ یہ گیت نے بلند آواز میں مصنوعی سا روتے ہوئے کہا۔ اس کے الفاظ سنتا سلطان خود پر قابو کھوتا بلند قہقہ لگا بیٹھا۔ یہ گیت نے اپنی دکھ بھری داستان ایک طرف رکھتے بغور اسے دیکھا۔ وہ پلکیں جھپکتے اسے یوں ہنستے دیکھتا دل سے خوش ہوا تھا۔ سالے جنگلی، تو اتنا بھی ہنستا ہے؟ کیا کہا تو نے؟ خوابوں کا کیا؟ وہ ہنسا۔ یہ گیت نے تیکھی نگاہ اس پر دوڑائی۔ دیکھ،
تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی طریقہ تو بتا دے بس ایک۔ سلطان نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ وہ گلا کھنکار کر سیدھا ہوا۔ کون ہے وہ؟ کہاں سے ہے؟ کیا کرتی ہے؟ کچھ بتائے گا یا بس ایویں گلا پھاڑتا رہے گا؟ بتاتا ہوں، پر وہ… تو غصہ مت کرنا پلیز۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر ہوا۔ غصہ میں کیوں کروں گا؟ بتا کون ہے وہ؟ اگر نہیں مان رہی تو اٹھا کر لے آئیں گے، حکم کر۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہائے میرا شہزادہ، یہ کی نہ بات۔ یگیت نے بتی سی دکھائی۔ بتا کون ہے وہ؟ دراصل وہ حولیہ ہے، عثمان بے کی۔ سلطان نے ایک زوردار ہاتھ اس کی گردن پر دے مارا۔ ارے یار، کہا بھی تھا نا میں نے۔ وہ مزید فاصلے پر ہوتا اپنی گردن سہلا رہا تھا۔ کمینے انسان، پوری دھرتی چھوڑ کر تجھے ایک اس ہٹلر کی بہن ہی ملی تھی؟ سلطان نے دونوں ہاتھ اس کی طرف کرتے خود کو روکا۔ ارے یار، مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ وہ پاگل لڑکی اب میرے دل پر پوری طرح قبضہ کر کے بیٹھی جائے گی۔ میں تو بیچارہ بس اسے کتابیں دینے ہی گیا تھا اور دل دے آیا۔ دے کیا آیا؟ اس چورنی نے بڑی مہارت سے چرا لیا اور میں بیچارہ بچہ بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ بیچارے بچے نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا اپنے ہاتھوں سے ڈالا ہے۔ اب انجوائے کرو۔ سلطان وہاں سے اٹھا ہی تھا کہ بیگی نے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ سلطان نے ٹیڑھی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یار پلیز کچھ کر۔ میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سلطان نے اپنا بازو چھڑایا اور واپس سے اسٹول پر براجمان ہوا۔ دیکھ بیگی، جانتا ہے نا تو عثمان کو؟ وہ بس ایک اسی کے لیے جیتا ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں بھائی، مگر میں حولیہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس دفعہ کوئی مذاق نہیں۔ نہ کوئی وقت برباد، نہ ہی کوئی اٹریکشن۔ وہ مجھے سچ میں پسند ہے۔ سلطان نے آہ بھری۔ تو کیا چاہتا ہے؟ سیدھا بول۔ یگیت نے کرسی گھسیٹ کر اس کے قریب کرتے کی۔ تو اگر عثمان سے بات کرے گا تو… سلطان نے خونخوار نگاہ اس پر دوڑائی۔ شاباش کمینے، شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ڈالنے کو بھی مجھے کہہ رہا ہے۔ آفرین۔ یار، اب بھیڑیا شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالے گا تو شیر آخر کیا ہی کر لے گا؟ سلطان نے نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھا۔ بھائی پلیز مان جانا، خدا کے لیے۔ نہیں، سلطان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ یار خدا کے لیے تو مان جا۔ وجہ؟ اچھا، بھابھی کے لیے ہی مان جا پلیز۔ سلطان نے دونوں ہاتھ آپس میں باندھے۔ دیکھ، تو جتنی محبت بھابھی سے کرتا ہے اس جتنی… سلطان نے تیکھی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی نہیں، پر اس سے تھوڑی سی کم۔ میں بھی کرتا ہوں۔ مان جانا۔ تو جانتا ہے عثمان تیری بات کبھی نہیں ٹالتا۔ اس بات میں اور باقیوں میں فرق ہے بیگی۔ کیا تو واقعی سیریس ہے؟ نہیں تو میں تو بس پکڑن پکڑائی کھیل رہا ہوں۔ ٹھپا ہوا تو بھاگ جاؤں گا۔ ارے سیریس ہوں یار، وہ بلند آواز میں چلایا۔ سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا کہ اس کا پاگل سا بھائی اس لڑکی پر واقعی فدا ہے۔ سلطان نے اس کی نظریں بد اتاری اور بکھرے بال درست کیے۔ کتنا بڑا ہو گیا ہے تو چھوٹے؟ وہ مسکرایا۔ دیکھ ذرا، سلطان اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھتا خوش تھا۔ کل صبح 10 بجے تیار رہنا، پلان تجھے سمجھا دوں گا۔
وہ اٹھا اور کلب سے باہر کی طرف چل دیا۔ یہ گیت سوالیہ نگاہ سے اسے جاتا دیکھ کر سر کھجا رہا تھا، بھاگ کر اس کے پیچھے پہنچا۔ مگر کرنا کیا ہے؟ بتا تو، تیری اس جنگلی محبوبہ کا ہاتھ مانگنے پوری بارات لے کر جاؤں گا، دلہے سمیت۔ سلطان کی بات سنتے وہ اچھل کر اس کے سامنے آ رکا اور کھل کر ہنسا۔ تو میرا شہزادہ ہے، میری جان ہے۔ یہ گیت نے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام کر بوسہ دیتے پیشانی سے ٹیکے۔ بس کر پگلے، رلائے گا کیا؟ سلطان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے تھپکی دی۔ بیگی کی آنکھوں میں آئے آنسو سمیٹتا وہ اسے اشارہ کرتا چل دیا۔ میتیں تیار رکھ، پرسوں کفن دفن کا انتظام میں خود کروں گا، سلطان نے بنا اسے دیکھے کہا۔ تو یہ گیت نے سینے پر ہاتھ رکھتے گردن جھکائی۔ جو حکم سرکار، آئی لو یو۔ یہ گیت نے اسے دور جاتے دیکھ کر بلند آواز میں کہا۔ سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ چلتا ہوا مطلوبہ بلڈنگ تک پہنچا۔ سلطان نے ایک نگاہ کلائی پر بندھی گھڑی پر دوڑائی جو رات کے 9:45 بتا رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہوا ایک نگاہ وقت پر دوڑاتا اپنے قدم تیز کر گیا۔ وہ فل سپیڈ سے بھاگتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ دروازے کے قریب رک کر اس نے اپنے حواس درست کیے۔ ایک بھرپور مسکراہٹ اس کے لبوں کو پر نمایاں ہوئی، ایک معصوم سی خوشی، ایک پرمسرت سا احساس۔ وہ ایک نگاہ چاروں طرف دوڑاتا کمرے میں داخل ہوا، جہاں وہ زمین پر ڈھیروں سفید رنگ کے چارٹ پھیلائے ایک ایک کو اٹھا کے غور سے دیکھتی اور واپس رکھتے وہ انہیں ترتیب دیتی۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز پر سلطان نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ 9:51۔ وہ مسکرائی۔ بالکل ٹھیک وقت پر آئے ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی پشت پر آ بیٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ آپ کے جنگلیوں جیسے وارڈروب کو انسان کا وارڈروب بنانے کی کوشش۔ وہ مسکرایا۔ اس کے بنائے گئے نقشے اس قدر زیادہ تھے کہ اس کا وارڈروب انتہائی گندا اور بے ترتیب ہوا پڑا تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھتی کمرے سے باہر ہوئی۔ سلطان نے اچانک اسے دیکھا۔ کتنی سپیڈ ہے اس لڑکی کی، وہ بس دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ منٹ بعد وہ پانی کا گلاس اسے تھماتی واپس اسی جگہ آ بیٹھی۔ وہ خوش ہوا۔ سلطان نے جھک کر اس کے کندھے پر سر رکھا۔ اسے چھوڑو، اب بعد میں کر لینا۔ اور ابھی کیا ہے؟ ابھی مجھے تم سے ڈھیر ساری باتیں سننی اور کرنی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ بس یہ کچھ ہی رہ گئے ہیں، انہیں سمیٹ لوں۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے چارٹ پکڑ کر ایک طرف رکھے۔ عشا نے اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے، جنہیں مسکرا کر وہ تھام گیا۔ مقابل اس نازک سی لڑکی نے تشکر بھری سانس خارج کی۔ وہ اسے لیے بالکونی میں پر ریلنگ کے قریب آ بیٹھا۔ آپ کا دن کیسا گزرا؟ اچھا تھا، کافی مصروف۔ تمہارا دن کیسا گزرا؟ اچھا تھا، کافی مصروف۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں ایک مزے کی بات بتاؤں؟ سلطان کی بات پر عشا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مزے کی بات، اور وہ بھی آپ؟ بسم اللہ کریں۔ وہ کل ایک بہت خوبصورت دن ہوگا اور تم کافی انجوائے کرو گی۔ وہ کیسے؟ سلطان نے یقین کی تمام بات کسی روبوٹ کی طرح اس کے گوش گزار کی، جسے سنتے ہی وہ چہک اٹھی تھی۔ کیا واقعی؟ تو کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟
ہاں، وہ میرے ایک دوست کی بہن ہے۔ آہا، یہ گیت بھائی کیا واقعی سے پسند کرتے ہیں؟ پاگل ہو گئی ہے وہ ہنسی۔ تو کیا ہم صبح ان کے گھر جائیں گے؟ آئمن پرپوزل لے کر؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ چہک اٹھی۔ ہم سب جائیں گے، ہادی آئیگل سمیت۔ وہ خوش تھی۔ تو ہم کیا کہیں گے انہیں جا کر؟ مطلب آپ کبھی اس طرح کسی کا پرپوزل لے کر تھوڑی گئے ہیں؟ اور میں بھی۔ سلطان نے کندھے اچکائے۔ وہ ہنسا۔ کوئی بات نہیں، اس کا حل بھی نکال لوں گی میں۔ وہ شریر سا چہرہ بنا گئی۔ وہ کیسے؟ سلطان نے اس کے ہاتھ تھام کر کندھوں پر رکھے۔ یوٹیوب زندہ باد۔ وہ کھل کر ہنسا۔ عشا نے بغور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور چمک تھی۔ ایسی ایسی ترکیبیں بتاؤں گی نا کہ رشتے کروانے والی آنٹیاں بھی 2 قدم پیچھے رہ جائیں گی آپ سے۔ وہ کھل کر ہنس رہا تھا۔ ضرور، میں انتظار کروں گا۔ ہاں نا؟ وہ شریر سا مسکرائی۔ تو آپ ابھی یہ گیت بھائی کے ساتھ ہی تھے؟ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا کیا؟ ڈر؟ کس بات کا؟ یوں رات میں بھوتوں کی طرح بھٹکتے رہتے ہیں، ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ سلطان نے کمر سے تھام کر اسے قریب کیا۔ تمہارے سامنے جو انسان بیٹھا ہے، دنیا ڈرتی ہے اس سے۔ سلطان، لوگ یہ نام سن کر اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے چھپ جاتے ہیں، اور تم اس سے پوچھ رہی ہو کہ اسے ڈر لگتا ہے؟ آفرین لڑکی۔ سلطان نے اس کے بال کان کے پیچھے درست کرتے کہا۔ وہ آنکھیں فل کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو مطلب آپ کو بالکل بھی ڈر نہیں لگتا؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ اچھا، تو چلیں پھر میرے ساتھ ایک مووی دیکھیں، بس ایک، پھر دیکھتے ہیں آپ کتنے 30 مار خان ہیں۔ وہ مسکرایا۔ ایک مووی؟ ایک فضول سی مووی دکھا کر تمہیں لگتا ہے تم سلطان کو ڈرا سکو گی لڑکی؟ وہ ہنسی۔ دیکھتے ہیں۔ وہ آہ بھر گیا۔ کون سی مووی؟ دابے، ایک ترکش مووی جو کالے جادو اور اس کے توڑ پر بنائی گئی ہے، ایک ہارر پلے ہے۔ وہ مسکرایا۔ دابی مطلب شیطان۔ سلطان نے آئیبرو اٹھا کر کہا۔ چلو دیکھتے ہیں تمہاری شیطانی مووی۔ وہ اٹھا۔ سلطان نے ہال میں صوفے پر گدیاں سیٹ کیں۔ بیٹھو ذرا، میں آتا ہوں۔ وہ کچن میں داخل ہوا اور کچھ دیر بعد ہاتھ میں پاپ کارن کا بڑا سا باکس تھامے صوفے پر براجمان ہوا۔ وہ لائٹس آف کر چکی تھی۔ سامنے لگی بڑی سی LED پر کچھ دیر سرچ کرنے پر آخر وہ اسے مل ہی گئی۔ اس کے بہت سے الگ الگ پارٹس ہیں۔ وہ فلم پہلے ہوئی۔ سلطان نے ایک نگاہ سے اسے دیکھا۔ وہ بہت غور سے اسکرین پر دیکھتی کھو چکی تھی۔ مووی میں نمودار ہونے والے ہارر سینز پر وہ آنکھیں بند کرتی، کبھی سلطان کے کندھے میں سر رکھ چھپاتی۔ وہ اس کی ہر حرکت نوٹ کرتا، شریر سا مسکرا رہا تھا۔